بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب الاخلاص میں آیات کے ذکر کے بعد امام نووی حدیث لے کر آتے ہیں۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، امیر المومنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے دم سے ہیں، اعمال نیتوں سے ہیں، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص ہی کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے نیت کر لی ہو۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، سو جس شخص کی ہجرت ہوئی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت تو ہے اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت ہوئی کسی دنیا کے لیے کہ وہ اس کو پالے، او امرأة ينكحها، یا کسی عورت کی طرف کہ وہ اس کو بیاہ لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی شے کی طرف ہوئی جس کی طرف دراصل اس کی ہجرت تھی۔ متفق علی صحتہ، بخاری اور مسلم دونوں کی یہ روایت ہے۔ تمام تر حدیث کا جو آغاز کرنے والی حدیث ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث ہے، کیونکہ اعمال کی ابتدا قلوب کی توجہ سے ہوتی ہے، قلوب کے استحضار سے ہوتی ہے، اور قلوب کی محنت سے ہوتی ہے، اور اعمال میں رنگ صرف اتنا ہی پڑے گا جتنا کہ قلوب نے ساتھ دیا تھا۔ دو جملے ہیں حدیث کے، انما الاعمال بالنیات، عمل تو ہے ہی صرف نیتوں کے دم سے، عمل تو دار و مدار ہے ہی کل نیتوں سے، یہ ایک قاعدے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے عمل میں جس قدر وہ نیت کر پایا تھا۔ تو اہل علم نے کہا کہ انسان کا حظ عمل سے بس اتنا ہی ہے جتنا وہ اس عمل میں اپنا دل ڈال سکا تھا۔ تو عمل میں قلب کو تحریک دینا، اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ معانی جو عبادت اور بندگی کے ہیں، اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے اور اس کو پانے کے اور زندگی میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے جس قدر معانی شامل کر لیے جائیں، عمل اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اعمال کا بڑا ہونا ان کے ظاہری حجم کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بہت چھوٹا سا عمل پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ذات کی بندگی اور عبادت کی گئی تھی وہ بہت زبردست معنی اس کے قلب میں وجود پا چکا تھا، اور بہت بڑا بڑا عمل اگر اس کے اندر ایک مردنی ہے، اگر اس کے اندر طلب بولتی نہیں ہے اللہ رب العزت کی، تو بہت بڑا بڑا عمل جو ہے وہ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے۔ کسی کا دیا ہوا ایک درہم جو ہے وہ لاکھوں، کسی دوسرے کے لاکھوں کروڑوں درہموں پر بازی لے جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے جو میزان ہے اللہ کے ہاں ترازو لگنا ہے، حق کا ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بالکل عدل کے اور انصاف کے ترازو نصب ہونے ہیں قیامت کے دن۔ ان ترازوؤں کے اندر جو وزن پڑنا ہے اعمال کا، تو اس کا راز دراصل یہی ہے۔ تو یہ وہ راز کی بات ہے، یہ وہ اصل سراغ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ شرح بہت سارے محدثین نے کی ہے۔ امام ابن رجب نے یہی جو 40 نووی ہے اس میں پھر انہوں نے 10 حدیثیں خود جمع کر دیں، تو 50 بنا دیں۔ تو اس کی ایک بہت کمال شرح جامع العلوم والحکم کے نام سے ابن رجب نے کی ہے، تو اس میں یہ ہے اس حدیث کی شرح بہت اعلیٰ کر رکھی ہوئی، اگر کسی کو طلب ہو تو امام ابن رجب کی وہ شرح جو ہے جا کر پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کچھ باتیں ہم یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال کے پیچھے نیتوں کا موجود ہونا اور متحرک ہونا، یہ بہت سارے اہل علم نے کہا کہ یہ ان اعمال سے متعلق ہے جو اعمال شرعیہ بنتے ہوں۔ شرعی اعمال انہی کو نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، جہاں تک ایسے اعمال کا تعلق ہے جو کہتے ہیں کہ عادات کی قبیل سے ہوں، تو اہل علم کی ایک تعداد نے کہا کہ وہ اس بات سے متعلق نہیں ہے، جیسے کھانا۔ اب کھانے سے کہ جی میرا کھانا صحیح نہیں ہو سکا کیونکہ میں نے نیت نہیں کر کی تھی، پانی پینے لگے میں نیت ہی نہیں کر سکا تھا، تو کپڑے پہننے ہیں تو جی نیت نہیں کی تھی، دوبارہ پہننے پڑیں گے آپ کو مثلا۔ اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رد الامانات والمضمونات، آپ کے پاس امانتیں ہیں وہ آپ واپس کرنا چاہ رہے ہیں، اچھا یہ لین دین کی بات ہے، یا مضمون ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تھا تو اس کی چٹی بھرنی ہے، ضمانت بھرنی ہے تو یہ شریعت کا مطلوبہ عمل شریعت نے کہا ہے۔ اچھا، لیکن اس کو دیتے ہوئے آپ نیت نہیں کر پائے تھے تو کیا دوبارہ کریں گے؟ اچھا، اسی طریقے سے کوئی غصب تھا، آپ کسی کا مال دبائے بیٹھے تھے، اب آپ نے کہا نہیں بھی واپس کرنا ہے تو اس میں بھی اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کے ایک فریق کی رائے ہے، دوسرے فریق نے کہا نہیں، یہ حدیث تمام ہی اعمال سے متعلق ہے اور اس سے کچھ بھی تخصیص کسی عمل کی نہیں کی جا سکتی، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے جو کہا کہ جمہور کا یہی قول ہے۔ اب لیکن یہ موٹی سی ایک بات ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک فرق بہرحال ہے۔ اچھا، وہ اعمال جیسے نماز میں آپ کو نیت کرنا ہوتی ہے، حج کرنے میں آپ کو نیت کرنا ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں آپ کو نیت کرنا ہوتی ہے، یہ اور جیسے ہم نے کہا کھانا ہے پینا ہے، کسی کی امانت آپ نے واپس کرنی ہے، تو ان دونوں میں فرق بہرحال ہے، یہ طے ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا فرق ہے ہم اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے درست تعبیر اختیار کریں تو وہ یہ ہے کہ جو عادات میں جو چیزیں آتی ہیں، عادات سے متعلقہ جو اعمال ہیں، ان کے لیے نیت کرنے کا طریقہ اور ہے، نیت کی جو ایک شرط لگائی گئی ہے یا نیت کا جو مطلوب ہونا ہے کہ ظہور میں آنے کا ڈھنگ ذرا اور ہوگا، فرق صرف اتنا ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بھی وضاحت کرتے چلیں، امام شافعیہ بلکہ جمہور کے ہاں یہ ایک تقسیم کی جاتی ہے سبھی اہل علم کے ہاں کہ ایک ہوتے ہیں اعمال جو وسائل کا درجہ رکھتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں اعمال جو مقاصد کا درجہ رکھتے ہیں۔ مقاصد جیسے نماز ہے، اچھا اس کے لیے وضو اس کا وسیلہ ہے، تو احناف جو ہیں وہ وسائل کے لیے نیت کی شرط نہیں لگاتے، مقاصد جو اعمال بنے ان کے لیے نیت کی شرط لگاتے ہیں۔ شافعیہ اور دیگر بھی وہ مقاصد اور وسائل دونوں ہی کے لیے نیت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کا جو فرق ہے وہ ہم ایک بہت بنیادی سی بات اس حوالے سے کر دیں۔ دیکھیے وہ یہ ہے کہ جو تو ہیں عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان میں بالتعیین نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور جو ہیں عادات، اچھا عادات کے علاوہ امام نے رجب نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے افعال، خود جو اعمال ہیں ان کو بھی آگے ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عمل کو، ایک عمل ہوتا ہے فعل کے طور پر، اچھا عمل تو وہ کل اس محنت اور سعی کا نام ہے جس پر قیامت کے دن آپ کو اجر ملنے والا ہے، یا عذاب سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے، یا آپ کو نعمتیں آخرت کی اور جنت کی وہ آپ کو ملنے والے ہیں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بما کنتم تعملون، اچھا وہ عمل، وہ سعی اس میں آتی ہے۔ تو اس عمل کو آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فعل کی صورت میں ایک عمل ہوتا ہے، اچھا ایک ترک کی صورت میں ہوتا ہے عمل، وہ بھی ہے۔ ترک کی صورت میں کیا ہے؟ آپ زنا نہیں کرتے، یعنی بہت بڑا اجر آپ کو ملنے والا ہے کہ آپ نے زنا نہیں کیا، بہت بڑا آپ کو اجر اس پر ملنے والا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کی، بہت بڑا آپ کو اجر ملنے والا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ترک ہے، اس کی جمع تروک ہے، تو یہ افعال بھی ہوتے ہیں اور تروک بھی ہوتے ہیں۔ تو افعال کے اوپر نیت کرنا
چلیں یہ تو سمجھ جاتے ہیں، تروک پر آپ کیسے نیت کر سکتے ہیں بھلا کہ مطلب زنا آپ نے نہیں کیا تو اس کی آپ نیت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، چوری آپ نے نہیں کی تو اس کی آپ نیت کیسے کریں گے اور کتنی بار کریں گے؟ جھوٹ آپ نے نہیں بولا تو یہ وغیرہ وغیرہ جو تو کہتے ہیں تروک جو ہیں ان کو بھی اگر نیت کے حوالے سے کریں تو جس انداز سے آپ نماز پڑھتے وقت نیت کر لیں گے، روزہ رکھتے وقت آپ نیت کر لیں گے، اس طریقے سے اگر آپ کو مکلف کیا جائے تروک پر نیت کرنے تو آپ تو کر ہی نہیں سکتے، آپ بہت برا پھنسیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ جی نیت کے بغیر تو کوئی شے اللہ کے ہاں اجر پا ہی نہیں سکتی، اچھا وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، تو پھر مسئلہ ہم اس کو حل کیسے کریں؟ اچھا اس حوالے سے اہل علم نے کہا کہ بھی دیکھیں جن اعمال کی تو بالتعیین ان کے آغاز میں، ان کے شروع میں نیت کی جا سکتی ہے اور جس کی ہم نے وضاحت کر دی ہوئی ہے، اور اس میں تو مطلب آپ کو بالتعیین نیت کرنا ہی ہوتی ہے۔ باقی جو اعمال ہیں ان میں آپ کو عمومی جو ہے نا حالت بندگی کا استحضار رکھنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نوکری پر ہوں، میں اللہ کی بندگی میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں۔ اچھا اس حالت کی وجہ سے آپ مسلسل زنا سے کنارہ کش لیتے ہیں، جھوٹ سے، چوری سے، خیانت سے، بدتمیزی سے، خباثت کے بے شمار اعمال سے مسلسل آپ باز رہتے ہیں، تو کیونکہ اس وقت اللہ کی بندگی، عبادت، پرستش اور اللہ کو خوش کرنے کی ایک حالت کو آپ نے عمومی طور پر تعریر کر رکھا ہوا ہے، ورنہ تو یہ کہتے ہیں پل پل پر آپ وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں جس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ بھائی کے ساتھ جو ہے بسمتک لاخیک ان تلقى اخاک بوجه طلق، اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا، مسکرا کر ملنا، کتنی بار آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے، ہر بار اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ اچھا ہر بار جو ہے اچھا جواب دینا، بھلی بات کر دینا، تو یہ مسلسل ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نیت کا وہ معنی آپ کریں، تو صرف نیت کا انداز بدل گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مخصوص اعمال میں آپ نے مخصوص طور پر نیت کرنی ہوتی ہے، اور بقیہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ حالت بندگی کا استحضار رہے۔ تو حالت بندگی کے استحضار کے ساتھ پل پل پر خدا کی رضا کے اعمال جب آپ جو ہے شعوری طور پر کرتے ہیں، البتہ شعور کو تازہ رکھنا، مسلسل جو ہے نا وہ اپنے بھائی سے آپ مسکرا کر ملتے ہیں، کھلے چہرے سے ملتے ہیں، اچھے سے اچھا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ خوشی دے سکے، راحت دے سکے، آسائش دے سکے۔ ان سارے امور کے اندر شعور کو تو آپ نے بیدار رکھنا تو ہے، تو شعور آپ کا بیدار رہے اور حالت عبدیت آپ پر طاری رہے، تو اس کیفیت کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز نیت کا وہ وسیع تر معنی آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، جہاں آپ کے جملہ حرکات و سکنات دراصل اللہ رب العزت کو پانے کی ایک شعوری کوشش ہوتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کی تمام کی تمام زندگی کے اعمال جو ہیں وہ عبادت بنتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن رجب کہتے ہیں کہ نیت کا یہ جو مضمون ہے یہ دو معنوں میں آیا ہے۔ اچھا کہتے ہیں ایک اس کا معنی وہ ہے جو فقہا کے زیر بحث آتا ہے، یہ ہے تمییز العبادات بعضها عن بعض، عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممیز کرنا، ذہن میں ہو کہ میں یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں مغرب پڑھنے لگا ہوں یا میں یہ عشاء پڑھنے لگا ہوں، کیا یہ میں سنت پڑھنے لگا ہوں یا میں یہ فرض پڑھنے لگا ہوں یا یہ وتر ہے۔ تو ہر عبادت جو ہے وہ دوسری سے جو کچھ فرق رکھتی ہے تو اس کا تعین کرنا کہ میں اللہ کے لیے فرض پڑھنے لگا ہوں، نفل بھی جو پڑھنا تھا ویسے تو وہ اللہ ہی کے لیے آپ نے پڑھنا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک عبادت ساری اللہ کی ہے، اسی کے اندر ایک فعل کو دوسرے سے ممیز کر سکنا، یہ شریعت کا مطلوب ہے، یہ بھی شریعت کا مطلوب کہتے ہیں۔ یہ جو بحث ہے یا نیت کا یہ جو مضمون ہے
یہ آتا ہے فقہا کے زیر بحث۔ نیت کا کہتے ہیں کہ دوسرا جو معنی ہے یا دوسرا مضمون ہے وہ آتا ہے عارفوں کے زیر بحث۔ عارف وہ کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے مقصود عمل کو ممیز کرنا، اس عمل سے آپ پانا کیا چاہتے ہیں، اس وہ ہے کہ عمل کیا، پہلا کیا تھا عمل کیا کرنا چاہتے ہیں، اب دوسرا یہ ہو گیا ہے کہ عمل جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، خواہ یہ مغرب کی نماز ہے، خواہ یہ عشاء کی نماز ہے، خواہ یہ ظہر ہے، خواہ یہ عصر ہے، خواہ یہ سنت ہے، خواہ یہ نفل ہے، خواہ یہ وتر ہے، خواہ یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے مگر یہ ہے کہ کسی وقت آپ اس سے جو آپ پانا چاہتے ہیں اس سارے عمل سے کسی وقت وہ حاضر ہوگا تو کسی وقت وہ حاضر نہیں ہوگا، کسی وقت وہ بول رہا ہوگا آپ کی اس محنت میں، اور کسی وقت جو ہے دور دور تک اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہوگا اور آپ محض ایک مشینی قسم کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا مضمون ہے عمل سے جو ذات مقصود ہے اور اس ذات سے پھر کیا کچھ مقصود ہے، یہ نیت کا جو معنی ہے یا نیت کا یہ جو مضمون ہے کہتے ہیں یہ عارفوں کا مضمون ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں درست ہے کہ یہ دونوں ہی مضمون چلتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام میں اور سلف کے کلام میں جو زیادہ زیر بحث آتا ہے وہ دوسرا ہی معنی ہے، جس کو ہم نے کہا کہ عارفوں کے ہاں جو مضمون زیر بحث آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی یہ مضمون جو ہے ارادہ کے لفظ کے تحت بیان ہوتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہو تو ہم اس کی کھیتی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، البتہ جو شخص صرف دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہو تو اس کو بھی ہم بہت دے دیتے ہیں دنیا سے، البتہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں رہنا دیتا۔ اس میں جو وہ جو نیت کے تحت ہم نے بیان کی تھی، عارفوں کے ہاں جو مضمون آتا ہے وہ یہاں ارادہ کے تحت آیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی مراد، جس کا مقصود، جس کی طلب دنیا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی طلب آخرت ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی آتا ہے، انما یبعثون علی نیاتہم یا انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ دنیا میں تو بسا اوقات سارے کے ساروں کو جو کوئی آفت آتی ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے اور لقمہ اجل ہو جاتے ہیں وہ، پھر قیامت کے دن یبعثون علی نیاتہم، سب لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، مختلف، کوئی ان میں سے دوزخی استغفر اللہ تو کوئی جنتی۔ تو کہتے ہیں یہاں پر بھی نیت کا جو معنی آیا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے عارفوں کے ہاں زیر بحث آتا دیکھا ہے۔ جہاں تک پہلے مضمون کا تعلق ہے جو فقہا کے ہاں زیر بحث آتا ہے، تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کر دیں، بالعموم یہ بھی ہم ابن رجب سے ہی لے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے کہ اگر آپ کسی ایک مخصوص عبادت کی نیت کر رہے ہیں تو پھر اسی کی آپ نیت کریں، اسی وجہ تبھی وہ قبول ہوگا اگر اس کی متعین نیت موجود ہے۔ مغرب کی نماز مغرب کی نیت سے ہی آپ کو پڑھنی پڑے گی، عشاء کی نماز آپ کو عشاء کی نیت سے ہی پڑھنی پڑے گی، اب اگر سنت ہے وہ سنت کی نیت سے ہی پڑھنی ہوگی۔ یہاں پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے فقہا کے ہاں، وہ یہ ہے کہ نیت کو تبدیل کرنا، کیا اس کی گنجائش ہے؟ اگر یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات اور وانما لکل امرئ ما نوى، جو نیت کی تھی بس وہی مل سکے گا اجر کے معنی میں، اچھا تو کیا نیت کی کنورژن ممکن ہے؟ آپ نے نماز شروع کی، مثلا عصر کی شروع کی اور ایک رکعت پڑھی یا رکعت کا کچھ حصہ پڑھا، ایک دم آپ کو خیال ہو میری تو ظہر رہتی ہے، آپ نے کہا اچھا نہیں، اچھا یہ ظہر سے ہی، کیا یہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے نیت کی تھی عصر کی، بیچ میں آپ کو یاد آیا کہ ظہر پڑھنی ہے، اب آپ نے کنورٹ کر دیا اس کو، ظہر پہ لے گئے آپ اس کو، اچھا کیا یہ جائز ہے؟ فقہا کہتے ہیں بالکل ایسی نماز، بلکہ انہوں نے کہا کہ دونوں نہیں ہوں گی،
دونوں نہیں ہوں گی۔ نے عصر کی نماز کی تھی، وہ عصر کی آپ نے پوری نہیں کی، اس کو آپ نے ظہر پہ کر دیا، تو عصر تو یہ نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے اس کی نیت ظہر کی کر لی ہوئی ہے۔ ظہر جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی جب آپ نے پہلے عصر کی نیت کی تھی، تو کہتے ہیں دونوں نمازیں نہیں ہوئی، دونوں ہی نہیں ہوئی۔ اس آپ نے نوافل کی نیت کی تھی، پھر آپ کو خیال آیا کہ یار وقت بہت تھوڑا ہے، تو میں اسی کو جو ہے نا فرض بنا لیتا ہوں، تو آپ نے بیچ میں ہی نماز کے دوران ہی سنت کر رہے تھے یا نفل کر رہے تھے، اس کو آپ نے فرض کر دیا۔ تو علماء نے کہا دونوں ہی نہیں ہوئے، نہ نفل ہوا نہ فرض ہوا، کیونکہ وہ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ موٹی سی بات ہے کہ صرف اگر ایک رکن جو ہے تکبیر تحریمہ نماز کا ایک رکن ہے، وہ جب آپ نے ایک خاص نیت سے کیا تھا، تو اب بیچ میں آپ جو کر رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ مثلا آپ اب ظہر کی نیت کر رہے ہیں، تو تکبیر تحریمہ ظہر کی نیت سے نہیں ہو سکی تھی، ٹھیک ہے؟ تو تکبیر تحریمہ رکن ہے، تو ظہر کا رکن تو ادا نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے یہ کنورژن صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کیا مطلق طور پر تبدیل نہیں ہو سکتی نیت؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کہاں نیت کا تبدیل کرنا قبول ہے شریعت کو، اور کہاں نیت کا قبول کرنا شریعت کو قبول نہیں ہے؟ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عبادتوں کو انہوں نے تقسیم کیا مطلق اور معین میں۔ مطلق یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ عمومی طور پر نفل وغیرہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے شروع کی یار نماز کو جی چاہ رہا ہے، اچھا وہ مطلق اس معنی میں ہے کہ نہ یہ ظہر ہے نہ یہ عصر ہے، نہ حتیٰ کہ یہ سنن رواتب جو ہوتی ہیں، سنت راتبہ جو سنت مؤکدہ بھی جنہیں ہم کہتے ہیں، تو سنت مؤکدہ کی بھی اس کی بھی نیت بطور خاص جو ہے وہ کرنا ہوتی ہے آپ کو، اچھا وہ بھی آپ نہیں کر رہے، ویسے ہی جو ہے نا آپ نوافل پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی کہ بھی میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، نماز شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد میں نماز تو وہ میں پڑھ آیا تھا، وہ مطلب اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا معین سے مطلق ہو سکتی ہے۔ آپ نے معین ظہر کی فرض کی نماز نیت کی تھی، اس کو آپ نے مطلق میں بدل لیا، یہ جائز ہے۔ یہ فرض نماز سے آپ نے نفل کی کر لی، یہ انشاءاللہ العزیز جائز ہے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ معین کو مطلق کو آپ معین نہیں کرتے، آپ کا جی جا رہا تھا کہ میں نفل پڑھ لوں، اس کو اب میں فجر کی 2 رکعتیں، آج صبح جو فجر کی سنتیں پڑھنی تھی وہ جلدی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، پھر میں پڑھ ہی نہیں سکا تھا۔ اچھا آپ نے نماز شروع کی عام نفلوں کی، تو پھر آپ نے کہا چلے میں اس کو وہ فجر کی 2 سنتیں بنا لیتا ہوں جو مجھ سے صبح چھوٹ گئے تھے، نہیں، وہ سب فجر کی 2 سنتیں معین ہیں، مطلق کو آپ معین نہیں بنا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں گئے اور جیسے آپ کی ایک عادت تھی آپ پڑھنے لگ گئے کہ یہ میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، پھر آپ کو خیال آیا میں تو گھر سے سنتیں پڑھ کر چلا تھا، اچھا تو وہ جو ہے نا وہ معین تھی۔ اب ابھی جو آپ نے شروع کی پھر آپ کو یاد آیا کہ میں پڑھ چکا ہوں، تو اسی معین کو آپ نے عمومی نفل بنا لیا۔ مطلق سے مراد عمومی نفل آپ بنا سکتے ہیں، کسی بھی معین نماز کو آپ عمومی نفل بنا سکتے ہیں کسی بھی وجہ سے، لیکن عمومی نفل کو آپ کوئی معین نہ تو فرض نماز بنا سکتے ہیں، نہ حتیٰ کہ سنت یا وتر وہ بھی آپ نہیں بنا سکتے۔ تو ایک موٹی سی وضاحت تھی جو ہم نے نیت کے جو فقہی پہلو ہیں اس کے حوالے سے کر دی ہوئی ہے۔ اچھا یہ حدیث کا مضمون اس قدر بڑا ہے، بے شمار اہل علم نے کہا کہ یہ اس ایک حدیث کے اندر آدھا دین آ گیا، ایک حدیث کے اندر آدھا دین آ گیا ہے۔ اس کی وجہ کہنے لگے جو عمل صالح ہے، عمل صالح کا مطلب وہ عمل جو اللہ کے ہاں چلتا ہے، صالح کا لفظی معنی کیا ہے، لفظی بھی اصطلاحی بھی ویلڈ، جو کام دیتا ہو، جو اللہ کے ہاں کام دینے والا عمل ہے، یہ بالکل صحیح معنی ہے عمل صالح کا۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کے ہاں کام دیتا ہو، ٹھیک ہے، کار آمد عمل جو کہتے ہیں۔ عمل صالح کی جو مختصر تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اصوبہ و اخلصہ، کہ وہ عمل جو بالکل صائب ہو اور بالکل خالص ہو۔ صائب اس عمل کو کہتے ہیں جو فی نفسہ ہی درست ہو، یعنی شریعت کے مطابق ہو، اور خالص اس عمل کو کہتے ہیں
جس میں دراصل مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اللہ کے لیے وہ عمل خالص ہو۔ یہ باب کی شروع میں اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صائب اور خالص عمل میں اگر دو ہی شرطیں پائی جائیں، عمل صائب ہو یعنی شرع کے موجب ہو، اور پھر خالص ہو تو وہ عمل صالح کی دونوں شرطیں اس کے اندر پوری ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ آدھا صائب ہونا اور آدھا اخلاص ہونا، تو اخلاص کیونکہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے تو اس لحاظ سے یہ پورا ہو گیا۔ بعد نے کہا کہ یہ ثلث ہے حدیث دین کا، جو ہے وہ 3 حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ اخلاص ہے، تو وہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ 3 حدیثیں، اس کی ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے کسی اور وقت، کہ 3 حدیثیں جو ہیں اگر وہ آپ رکھ لیں تو اس کے اندر پورا دین آ جاتا ہے۔ ان 3 حدیثوں میں سے ایک یہ ہے۔ اس حدیث میں اب آگے چل کر جو بات آتی ہے، مطلق قاعدہ بیان کرتے ہی پھر صرف ایک عمل کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدہ تو بہت بڑا بیان کر دیا اس میں، جیسے ہم نے کہا کہ بخاری ایمان سے شروع کر کے نماز اور وضو اور صدقات اور حج سب تک لے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا مضمون بیان کرنے کے فوراً ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف ایک عمل کو وہاں پر بیان کرتے ہیں، وہ ہے ہجرت کا عمل، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی۔ یہاں پر وہ بالعموم اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھا، اس نے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ابھی اس نے ہجرت نہیں کی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے تھے، ہجرت کو چھوٹا اور آسان عمل نہیں تھا، تو بہت سارے لوگ ابھی اس فرض میں پورا نہیں اتر پائے تھے۔ بڑی ہمت کے لوگ تھے جو اس فرض کو پورا کر رہے تھے۔ تو ایک خاتون تھی، بہت آپ ذرا خواتین کا، دراصل اس حدیث میں اس لحاظ سے خواتین کا بھی جو ہے جو اسلام کے لیے انہوں نے جو کردار پیش کیا، اس کی طرف بھی ایک اشارہ سا تو مل ہی جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ خاتون تھی بہت پکے اسلام والی، تو اس کو نکاح کا پیغام آیا۔ ویسے وہ بہت اچھا رشتہ تھا اور اس کو پسند تھا، سوائے اس بات کے کہ اس شخص نے ایمان کا یہ تقاضا سر نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے پورے اس وطن کو اور سب رشتوں کو داغ مفارقت دے کر اللہ اور اس کے رسول کے ہاں روکھی سوکھی کھانے کے لیے اور اپنا وطن چھوڑ کر یہاں منتقل ہو جائے، اس کا نام ہجرت ہے۔ تو اس نے یہ شرط لگائی کہ میرے ساتھ شادی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہجرت کر لو۔ اچھا، تو اس شخص نے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے والا جو تھا، مدینے میں لوگ اس کو تو ہاتھوں پر بٹھاتے تھے اور بہت اس کا اکرام کرتے تھے، تو بڑا اس کا ہونے لگا۔ تو اہل علم نے کہا کہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ کھلی کہ وہ پروٹوکول تو خالص ہجرت والوں کو دیا جاتا ہے، بھائی یہ شخص جو ہے یہ اس چکر میں تو نہیں آیا ہے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وجہ سے یہ مثال بطور خاص الفقر کی فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، کسی دنیا کے لیے کہ اس کو پالے، اور امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کے لیے کہ جس سے وہ نکاح کرے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص کا نام ہی مہاجر ام قیس ذکر ہونے لگا کہ ام قیس کے لیے ہجرت کر آنے والا شخص۔ دنیا کو پانے کے لیے، دنیا کو امام نے رجب نے کہا کہ دنیا مباح بھی ہو سکتی ہے، دنیا ساری کی ساری حرام نہیں ہے، تو مباح دنیا کو پانے کے لیے بھی آپ نقل و ہجرت کر لیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج کس کو نہیں پتا کتنی خلقت ہے جو ان سفارت خانوں کے آگے لائنیں لگا کر کھڑی ہے، ویزا ملے تو یوں بھاگ جائیں، اور کس قدر پیاری لگتی ہے یہ ہجرت جس وقت یہ دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ کتنا وہ جی، اچھا لفظ ہی آج کل اس کا جو کیا پڑھا ہو، امیگریشن آپ کو پتا ہے، امیگریشن اسی مادے سے ہے جو ہجرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ ہجرت ہی، اور کتنی خلقت کرتی ہے، کس قدر وہ کرتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کر لے کہ صرف دین کے لیے ایک بندے نے چھوڑا ہے، تو دنیا ہکا بکا ہو کر اس کو دیکھتی ہے، کس قدر بڑا ہے کہ آخرت کے مقاصد صرف اسی قلب کو قبول ہوتے ہیں جو واقعتاً اللہ رب العزت کو ہر چیز پر ترجیح دینے والا ہو۔ اچھا، تو باوجود اس کے کہ دنیا مباح ہو سکتی ہے اور مباح کے لیے نقل مکانی کرنا حرام نہیں ہے، مگر وہ شے جو ہجرت شرعیہ کے تحت بیان ہوتی ہے وہ بات البتہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے عورت سے نکاح کرنے کے لیے کوئی بندہ اگر نقل مکانی کر جاتا ہے تو وہ نہیں کہ وہ حرام ہے، کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس اجر کے لحاظ سے
اس کو وہ شے نہیں ملنے والی جو کہ خالص اللہ کے لیے ترک وطن پر آدمی کو ملتی ہے۔ یہاں پر اہل علم نے یہ بھی کہا کہ بالعموم یہ مضمون جو ہے ہجرت اور قتال سے متعلق خاص طور پر ملتا ہے، کیونکہ ہجرت اور قتال دو ایسے عمل ہیں جس کے اندر مقاصد کا خلط ملط بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو بالعموم آپ نماز ہی پڑھتے ہیں، اور وہ نماز استغفر اللہ الا یہ کہ آدمی بالکل کھلا کھلا منافق ہو، ورنہ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ اللہ ہی کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ روزہ بھی آپ اللہ ہی کی خاطر آپ رکھ لیتے ہیں، یہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں جہاں تک ہوتی ہے قتال کے اندر بے شمار محرکات ہوتے ہیں، عصبیتیں بھی ہوتی ہیں، قبیلے بھی ہوتے ہیں، ضد بازیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ منہ بھی دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے بہادری اور اپنی دھاک بٹھانا یہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ بادشاہوں کو تو فتوحات کی اس قدر وہ پڑی ہوتی ہے، بادشاہوں کا اپنے اس قتال کو صرف اللہ کی عبادت بنانا شاید اس قدر بڑی بات ہو، اتنی بڑی بات ہو کہ آدمی کے لیے شاید یقین کرنا مشکل ہو جائے، اور اس قدر بڑا چیلنج ہے کہ اس کو سر کرنا جان جوکھوں کا کام ہو جائے گا۔ تو بالعموم اس میں جو لاگت بازی ہوتی ہے، ضد بازی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس کے پل پل کو صرف اللہ کے، پھر اس میں غنائم ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ آپ کے ہاتھ آتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کو ہی مقصود و مطلوب بنانا، تو ہجرت اور کہتے ہیں جہاد، ہجرت اور قتال کے یہ دو ابواب ہیں، ان سے متعلق بے حد زیادہ آئی ہوں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ بے شک اس کی ایک فوری وجہ وہ واقعہ ہونا ہو جس میں ایک آدمی ہجرت کر آیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے اہم بھی ہے کہ اس میں مقاصد کا خلط جو ہے، ہجرت اور قتال کے اندر مقاصد کا خلط ہو جانا بے حد و حساب سے ہوتا ہے، اور جو عبادات محضہ ہوتی ہیں اس کے اندر مقاصد کا وہ خلط بالعموم نہیں ہوتا ہے جو یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں بطور خاص نیت کے باب سے اگر کسی عمل کا ذکر ملتا ہے تو وہ ہجرت ہی کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہاں پر اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ اس میں دراصل اللہ رب العزت، اللہ کی اور اس کے رسول کی ایک شان بھی بیان ہوئی ہے کہ جب کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی تو واقعتاً ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے۔ البتہ جس کی دنیا پانے کے لیے یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوئی تو اس کی اسی شے کے لیے جس کے لیے یہاں پر کہتے ہیں اس چیز کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ اس کہتے ہیں یہ ہوتا ہے بسا اوقات آپ ایک شے کو زبان پر نہیں لا رہے ہوتے اس کی تحقیر کی وجہ سے کہ دنیا یہ اتنی حقیر ہے، اور یہ سارے مقاصد خصوصاً جب جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ وہی عمل خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہی عمل کوئی شخص جو اتنے چھوٹے مقصد کے لیے کر رہا ہو تو پھر وہ ایسی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک نہیں، تو کہتے ہیں وہ اسی کے لیے ہے جس کی خاطر اس کی نیت ہوئی۔ بس اتنا ہی کہہ کر آپ اپنی بات کو وہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا اعمال کے اندر، اور ہم نے اس بات کو ہم پھر دہرائیں گے کہ انسان کے بہت سارے حرکات و سکنات جو ہیں وہ عبادت بنتے ہیں تعبد کی اور بندگی کی ایک عمومی حالت کو زیادہ سے زیادہ تازہ کرنے سے، اور یہ آتا ہے زیادہ سے زیادہ مجالس سے ذکر کا حصہ بننے سے، اللہ سے متعلقہ باتوں کو زیادہ سے زیادہ سننے سے، زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے سے، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلی حالت عبادت کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں، چاہے اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے آپ چل پھر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، کہیں کر رہے ہوں، آپ پر وہ حالت طاری رہتی ہو۔ بس اگر آپ کو یہ نعمت حاصل ہو گئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بے شمار اعمال جو عادات سے متعلق ہوں خاص طور پر، تو اس کے اندر تخصیص کے ساتھ نیت آپ نہیں بھی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اعمال جو ہیں وہ عبادت ہوں گے۔ اور انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحتیں امام نبوی جو کئی ساری احادیث لے کر آئیں گے، وہاں ان مقامات پر ہم یہ کریں گے کہ کس قدر یہ زبردست بات ہے کہ عادات اور عمومی تصرفات کے اندر
جو انشاءاللہ العزیز ہم عبادت کا رنگ بھریں گے، اس کا جو اصل راز ہے وہ کیا ہے، تو امام نبوی کی لائی حدیث کے مختلف مقامات پر انشاءاللہ ہم اس مضمون کو واضح کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔